اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کا. رسپونڈنٹ نمبر 4 اور آپ کے پورے کمیشن کو انہوں نے پارٹی بنا دیا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا فورنزک نہ کریں, ٹیکس آڈٹ نہ کریں, اور جو کمیشن آف انکوائری وہ اللیگل ہے. کیا اس کی کابینہ نے اپروول دی تھی کمیشن آف انکوائری کی؟ جی بالکل, کابینہ نے اپروول دی تھی, اور جو ایکٹ ہے اس کے تحت ہی بنا ہوا ہے, اور اس ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کمیشن کی رپورٹ آ جائے گی تو وہ کابینہ کو ہی پیش کی جائے گی. اور کابینہ جو ہے وہ ایپیکس باڈی ہے اس ملک کی, جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے ایز پر دی مصطفیٰ امپیکس کیس جو ہے سپریم کورٹ کا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں تو وہ جو بڑے حکمران تھے وہ اپنا قلمدان اسحاق ڈار کو دے کے خود جو تھے وہ پائیں باغ میں بیٹھ کے پھول سونگا کرتے تھے. لیکن یہ تو اب ایک جمہوری حکومت ہے جہاں پہ کیبنٹ ڈیسیژنز لیتی ہے اور وہ اس کی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے, تو اس میں تو کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جو سب سے حیران کن چیز مجھے اس پٹیشن میں نظر آئی, میں بڑا جلدی سے اس میں دیکھا, تو اس میں جو مین یہ گراؤنڈ لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ, اور وہ بڑی مذاقہ خیز ہے, کہ یہ سارا جو ہے معاملہ چینی کا پروونشل سبجیکٹ ہے, تو اس لیے یہ وفاقی حکومت جو ہے نا اس کے اوپر کمیشن نہیں بنا سکتی تھی. اگر آپ مجھ سے مختصر, باقی تو اس کے اندر انہوں نے کہتے ہیں کہ صرف شہزاد اکبر کو ایک رسپونڈنٹ بنا دیا, پتہ نہیں میرا ان کو کمیشن بنایا وفاقی کابینہ نے, جس میں میں بائی انویٹیشن جاتا ہوں. آپ سے تو آج کل سب کوئی محبت ہوتی جا رہی ہے جگہ جگہ. میں پکا ہی رسپونڈنٹ نمبر 4 بنتا جا رہا ہوں مجھے لگتا ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. وہ تو اچھا, اس میں جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پٹیشن کرنے والے کون کون ہیں, تو اس میں تو آپ کی حکومت کے بیٹھے ہوئے لوگ, آپ کی حکومت کے اتحادی اور آپ کی پارٹی کے کچھ ممبران جن کی شوگر ملز ہیں وہ بھی حکومت کے خلاف پٹیشنر بن گئے شوگر ملز میں. اور یہ کراس پارٹی لائن جتنی لمبی لسٹ ہے, یہ تمام سیاسی جماعتیں جن کی پولیٹیکل یہ فیملیز کی شوگر ملز ہیں وہ اب حکومت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں. اس میں دیکھیں, میں یہ کسی پارٹی کے لوگ نہیں ہیں, یہ سارے مل مالکان مالدار لوگ ہیں. 4 صفحوں میں تو صرف اس میں پٹیشنرز کے نام آتے ہیں. تو وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیشن کی ایشو میں, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کمیشن کی کسی چیز کے اندر اگر کوئی چیز ویلڈ ہوتی تو یہ پٹیشن ریلیونٹ بنتی تھی جب کمیشن ہو رہا تھا, جب کمیشن کی فائنڈنگز آ گئی کمیشن کی. بیکاز دیکھیے یہ بیسیکلی ہو یہ رہا تھا کہ پہلے تو توقع ہی نہیں تھی کہ اس ملک میں اتنے بڑے مافیا کو کوئی ہاتھ ڈالے گا. جب عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تو پھر بھی یہ شاید اسپیکولیشن تھی کہ جی ہم تو اتنے طاقتور ہیں کہ ہم سے بس یہ لگتا ہے ویسے ہی کوئی برشنگ اسائڈ چیزیں ہو رہی ہیں, کچھ نہیں ہوگا. لیکن جب وہ بھی ہو گیا, کمیشن بھی بن گیا, کمیشن نے اپنی تحقیق بھی کر لی, اس نے بہت ساری, اس سے زیادہ ویلڈ اور افیکٹو کمیشن مجھے نہیں لگتا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری ایز ویل پاکستان کی تاریخ میں کوئی بنا ہو. اور پھر جب اس کی رپورٹ آ گئی تو اس کو بالکل پبلک بھی کر دیا گیا, اور پھر بات وہاں تک نہیں رکی, پھر ایکشن. یہ آپ دیکھیے اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ فائل ہوتی ہے پٹیشن اس وقت جب ایک پورا ایکشن میٹرکس بن گیا, وزیر اعظم صاحب نے اس کو اپروو کر دیا, منگل کے روز اس کو کیبنٹ نے اپروو کر دیا, وہ پورا ایکشن پلان چل پڑا, نیب کو بھی چٹھی لکھ دی گئی, باقی لوگوں کو بھی مواد فراہم کر دیا گیا, ان کو بھی انسٹرکشنز چلی گئی. اب نیب سمیت دیگر اداروں کو بھی آپ نے اسی طرح کے خطوط لکھ دیا, ان کا ایکشن بالکل. میں نے آج ایف بی آر کے ساتھ بھی میں نے آج پوری تفصیلی اس میں ملاقات کی, ان کے ساتھ ایکشن میٹرکس شیئر کیا. باقی وہ جو کاغذی ایک چٹھی ہوتی ہے وہ بھی ساری اسی ویک میں تمام محکموں کو چلی جائے گی, انکلوڈنگ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس آف پروونسز. کیونکہ ہم تو دیکھیں ہم بھی بڑا 18ویں ترمیم کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ سندھ کی اینٹی کرپشن بھی ویسے ہی کام کرے گی اپنے ہی لوگوں کے خلاف جس طرح سے پنجاب کی اینٹی کرپشن آنے والے دنوں میں کام کرے گی. تو وہ بھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گا کہ کتنے کوئی اپنی 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی خود مختاری اور اپنے کسان کا حق رکھنے والے جو سندھ کا نعرہ لگاتے ہیں. سندھ کا اصل عوام جو مہنگی چینی بھی کھا رہا ہے اور کسان کو جس کو گنے کے پیسے بھی کم مل رہے ہیں, کیونکہ ایک سندھ میں سب سے زیادہ کم پیسے ملتے ہیں, تو ان کا دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ بھی سوال کریں کہ ان کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کیا پنجاب کے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی طرح کام کر رہا ہے, چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو, اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق کیوں نہ ہو. اچھا, بہت سے لوگ یہ بھی سوال کریں کہ کمیشن بن گئے, رپورٹس آ گئیں, لیکن چینی آج بھی مہنگی مل رہی ہے, اس حوالے سے عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھی حکومت نے کوئی اقدامات کیے؟ دیکھیں اس میں جو تیسری سفارشات جو میں نے کیبنٹ کو بھی دی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی دی اور جو اپروو ہو گئی, 2 تھی. ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی پینل ایکشنز ہیں, دوسرا ریگولیٹری فریم ورک ہے کہ آئندہ اس طرح سے کام نہ ہو, اس طرح سے استحصال نہ ہو, اور تیسرا اس کا ہے کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں. کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن, میں بار بار کہتا ہوں, کاسٹ آف پروڈکشن فرسٹ ٹائم ڈٹرمن ہو گئی ہے انڈیپینڈنٹلی کسی حکومتی ادارے سے. اس سے پہلے تو صرف مل مالکان بتاتے تھے کہ ہم چینی کتنے کی بناتے ہیں اور وہاں سے دوڑ شروع ہوتی تھی. اب کاسٹ آف جو پروڈکشن ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ڈٹرمن ہو گئی ہے, اور اس کی روشنی میں اب حکومت کے اوپر لازم ہے کہ چینی کی قیمت کو نیچے لایا جائے.
اب جب حکومت نے اپنی یہ ریزالو شو کی ہے، اس میں فیڈرل منسٹر جو ہیں اس کے انڈسٹریز کے فہماد اظہر صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی کابینہ نے بھی تشکیل دی ہے گزشتہ روز، اور اس نے اب اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور قیمت میں سمجھتا ہوں 15 سے 20 روپے نیچے آنی چاہیے، کیونکہ جو کاسٹ آف پروڈکشن اس وقت اسیس کی گئی ہے اور اس میں ڈسکاؤنٹ دیا ہے، اس کاسٹ آف پروڈکشن میں اس سال ڈسکاؤنٹ دیا ہے کمیشن نے اس قیمت کا جو مل والے خود کہتے ہیں ہم نے اس قیمت پہ گنا خریدا، اس ڈسکاؤنٹ دینے کے بعد بھی اس وقت قیمت میں ٹھیک ٹھاک فرق ہے، تو وہ اس کے اوپر اقدامات لینے ہیں۔ اور دیکھیے کابینہ نے اس میں پورا ریزالو دکھایا ہے، منسٹر آف انڈسٹریز کو کہا گیا ہے کہ آپ صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں، آپ ان لوگوں سے بات کریں، اور اگر یہ بات سے نہیں مانتے تو یو ہیو دا ول آف دا اسٹیٹ بیہائنڈ یو، آپ اس قیمتوں کو نیچے لے کے آئیں اس قیمت کے اوپر، ورنہ دیکھیے چینی وہاں پڑی ہوئی ہے، حکومت اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ اچھا، کیا اس سے پہلے کبھی فورنزک آڈٹ ہوا ہے شوگر ملز کا؟ دیکھیں شوگر ملز کا فورنزک آڈٹ تو چھوڑیے، آج جو میٹرکس کے اندر چیزیں بنا کے دی گئی اور اپروو بھی ہوئی ہیں، جو آڈٹ ہے، جو انڈیپینڈنٹ آڈٹ ہوتا ہے بلوں کا، وہ ہی ٹھیک نہیں ہوا۔ ایس سی سی پی بھی آنکھیں بند کر کے وہاں پہ ایک مور پڑی ہوتی ہے، جس طرح وہ آپ دیکھیں نا کبھی جو یہ ذبح خانے میں مور پڑی ہوتی ہے، وہ کبھی اس کو نہیں چیک کیا جاتا کہ پراپر حلال ہوا ہے کہ نہیں، وہ بس بندہ آتا ہے پیسے رکھتا ہے مور لگا کے چلا جاتا ہے۔ لٹرلی یہ کردار رہا ہے آپ کے ریگولیٹری اداروں کا کہ جو آڈیٹرز ہیں انہوں نے بھی، تو فورنزک تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی یہ جو آج کی رٹ ہے اس کی ایک بڑی مماثلت ہے، 2009 میں ایک رٹ ہوئی، 2009 میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے پتہ نہیں کیسے ہمت کر کے ایک اسیسمنٹ کر دی کارٹلائزیشن کی۔ 2009 میں اسی طرح سے پورا جتھا کورٹ چلا گیا اور ایک سٹے لے کے آ گیا اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی لا پوائنٹ کے اوپر۔ چیک کر لیجئے گا کہ اسی پورے جتھے کو ملا یا صرف ایک دو کمپلیننٹ جو تھے ان کو ملا، اور ایس سی سی پی میں پورا جو اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے شاید وہاں بھی آپ کو کوئی اس حوالے سے ریولیوشن نہیں مل سکتی۔ یہ 100 سے زائد رٹ پٹیشنز ہیں جن میں سٹیز ہوئے ہیں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو شوگر کی انڈسٹری کے بارے میں۔ کابینہ نے پوری پٹیشن میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک پاکستان شوگر مل ایسوسیشن ہے، الگ الگ ریٹیں بھی یہ کریں گے۔ دیکھیں پریشر ٹیکٹکس، یہ ہیں پریشر ٹیکٹکس، لیکن اس دفعہ معاملات بڑے الگ ہیں۔ پریشر ٹیکٹکس کے آگے عمران خان صاحب کھڑے ہیں اور وہ یہ ڈٹرمن کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پریشر میں نہیں آئیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، ہماری لیگل ٹیم پوری طریقے سے تیار ہے، ہم عدالت میں جا کے بھی اپنا موقف بیان کریں گے۔ پہلے تو میرا خیال ہے عدالت کو اس کو انٹرٹین ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ سانپ نکل گیا پیچھے لکیر پیٹ رہے ہیں، کمیشن تو اپنی رپورٹ دے چکا ہے، اب تو چیلنج کریں جا کے نیب کی انویسٹیگیشن کو۔ دیکھیے نیب تو انویسٹیگیشن اس وقت شروع کر چکا ہے، ہمارے کمیشن بنانے سے پہلے نیب اس کی کوگنیزنس لے چکا تھا، ہمارے کمیشن کے بعد ہم نے ان کو مواد فراہم کر دیا ہے کہ یہ بھی اس میں اندر شامل کیجئے۔ اب مجھے بتائیں اب ان کی رٹ بنتی ہے جا کے کریں کہ جی یہ انویسٹیگیشن بند کر دیں، اس کے علاوہ تو رٹ کوئی نہیں ہے، کمیشن تو اپنی رپورٹ دے چکا ہے۔ وہ کیا کہیں کمیشن کی رپورٹ کو جس کے اوپر حکومت پاکستان اور ٹیکس پیئر کا اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں۔ کمیشن کی جو بھی سفارشات ہیں اس کے اوپر جس ادارے نے جو قدم اٹھانا ہے اس میں ان کو پوری لا کی پروٹیکشن حاصل ہے، یہ اپنے آپ کو جا کے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں۔ اس وقت رٹ کرنا اور ساتھ یہ دھمکی دینا کہ ہم اور بھی جگہ سے کریں گے، دھمکیاں پہلے دی گئیں وہ بھی آپ یہ کانٹینیوس ہے، بالکل لائیں گے جی، یہ تو کانٹینیوس ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان تک کو دھمکی دی، انہوں نے